تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے پاشا؟ اس وقت تنامش کے گھر میں ماں بیٹی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ رخسار کبھی بھی وہاں قریب ہی موجود ہے۔ تنامش نے کہا ہم کراچی سے کہیں اور منتقل ہونا چاہتے ہیں بھیا، اب بس ہمارے گھر کا سودا کروا دے اور کسی دوسرے شہر میں سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ دے۔ حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا، چاند لاکھ کے گھر کی فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہیں کبیر دادا کے ترکے میں چھوڑے ہوئے کروڑوں روپے میں ملیں گے، ایک پائی بھی نہیں لوں گی بھیا، بلکہ کبیر نے جو کچھ میرے لیے خریدا تھا وہ بھی یہی چھوڑ جاؤں گی، سوائے چاندی کے اس چھلے کے۔ اس نے انگلی میں پہنے ہوئے چھلے کو ہونٹوں سے لگایا۔ مگر کیوں؟ پاشا حیران رہ گیا تھا۔ کیونکہ ہمیں حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے بیٹا۔ خاموش بیٹھی بشریٰ نے منہ کھولا۔ جیسا آپ چاہیں ماں جی۔ پاشا تنامش کی نسبت سے اسے ماں جی ہی کہنے لگا تھا۔ تنامش نے بے تابی سے پوچھا، تو کب تک ہو جائے گا؟ امید ہے پرسوں تک میں آپ دونوں کو بھجوا دوں گا، تنامش نے کہا۔ میں بے چینی سے منتظر ہوں۔ تنامش کی بے صبری پر پاشا مسکرا دیا تھا۔ گڑیا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جہاں اتنا صبر کر لے وہاں 2 دن اور سہی۔ تنامش نے دکھی لہجے میں امید ظاہر کی، بھیا شاید کبھی ایسا وقت ہے کہ آپ کو میری بے صبری کا ادراک ہو، مجھ پر جو بیتی اس سے میں یا میرا رب ہی واقف ہے۔ جانتا ہوں۔ پاشا نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا اور تنہا رہ جاؤں گا۔ تنامش افسردگی سے مسکرائی، اس بارے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں، کہہ کر پاشا نے بشریٰ کے سامنے سر جھکا دیا۔ بشریٰ نے اس کے سر پر شفقت بڑا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، اور پاشا وہاں سے باہر نکل گیا۔ رخسار اور باقر اس وقت دروازے پر کھڑے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ باقر نے کہا، مجھے 100% یقین ہے کبیر دادا کے قلب میں پاشا دادا کا ہاتھ ہے، نہ جانے باجی کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ رخسار اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یار چھوٹی سی ہی لڑکی تو ہے، اسے ان چال بازی کو کیا پتا، اور ویسے اس سے معلوم ہو بھی جائے تو کیا کر لے گی؟ باقر نے کہا، کم از کم پاشا کے چہرے پر موجود نقاب تو ہٹ جائے گی۔ کتنے خلوص و معصومیت سے وہ اسے بھیا کا درجہ دیے ہوئے ہے، بیچاری کو اس منافقانہ رشتے سے تو نجات ملے گی۔ رخسار نے مشورہ دیا، چھوڑو یار، پہلے ہی غریب کا بھائی قتل ہو گیا تھا، اس نے پاشا سے دل بہلایا ہوا ہے، رہنے دو یہ رشتہ اس کے پاس۔ باقر نے کہا، میں اسے اشارے سے 2-3 دفعہ اس سب متوجہ کر چکا، مگر اتنی بولی ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تم نے ضرور مرنا ہے بیوقوف، رخسار نے اسے ڈانٹا، آئندہ ایسی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت تو باقر خاموش رہا، مگر اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ رات کو اسے تنامش سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان دونوں میں سے آدھی رات تک ایک آدمی جا کر دروازے پر موجود رہتا، جبکہ دوسرا صحن میں چار پر بچھا کر لیٹ جاتا۔ تنامش اور اس کی ماں کمرے میں ہی سوتی تھی۔ رات کے وقت تنامش عموماً صحن میں نکل کر گھومنا شروع کر دیتی، اس وقت بھی تنامش بے چین ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں چکرانے لگی۔ باقر ہمت مجتمع کرتا ہوا اس کے قریب پہنچا، باجی ایک بات کہنا تھی، کہو بھائی۔ وہ چونکتے ہوئے اس کے متوجہ پہلے آپ وعدہ کریں کہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ باقر نے اپنی حفاظت کی گنجائش باقی رکھنا چاہی، شاید آپ یہ بتانا چاہتے کہ کبیر کی موت میں بھیا ملوث ہے نا؟ نہ جانے اس نے کیسے اتنا صحیح اندازہ لگا دیا تھا۔ وہ کہا، جی باجی یہی بات ہے۔ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولی کبیر اس وقت یہیں میرے ہی گھر میں موجود تھے جب انہیں کال وصول ہوئی کہ جلدی سے ساحل والے اڈے پر پہنچے، اور یہ کال بھیا نے کی تھی۔ باقر نے حیرانی بڑے لہجے میں پوچھا، تو آپ پہلے دن سے یہ جانتی ہیں؟ اس نے افسردہ انداز میں سہلایا۔ پھر پاشا دادا کو بابر کیوں نہیں کرایا؟ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اس بارے سب معلوم ہے، لیکن مجھے وہ چھوٹی بہن ہی کی طرح چاہتے ہیں، ان سے دشمنی مول کا میں کبیر کو تو واپس نہیں لا سکوں گی، البتہ بھائی کو ان کی ہمدردی کو کھو دوں گی۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں مکمل طور پر بے آسرا رہ جاؤں؟ نہیں باجی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ باقر گڑبڑا گیا تھا، بھائی آپ کی ہمدردی پاک اور اچھا لگا، اور اگر میری خوشی عزیز ہے تو کبھی بھیا کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ باقر سر جھکا کر حفیظ سا پیچھے ہٹ گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا کچھ جانتی ہوگی۔ اس کے حوصلے اور ہمت سے بھی وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ محبت کرنے والے شوہر کو کھو کر بھی اس اعصاب کسی جہاں دیدہ عورت کی طرح کام کر رہے تھے۔ تنامش سے ملاقات کے دوسرے دن رات کے 2 بجے پاشا کو ایک گمنام نمبر سے کال وصول ہوئی۔ اس کے ہیلو کہتے دوسری جانب سے ایک شناسا آواز ابھری، میں 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔
میں منتظر ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ سر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار میں تناوش کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار رکتے باغ نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ آٹومیٹک رائفل اس نے تیار حالت میں پکڑی ہوئی تھی، مگر کار سے پاشا کو اترتا دیکھ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ رخسار کو اٹھا اور دونوں واپس کوٹھی پر پہنچو۔ پاشا نے اندر گھستے ہوئے اسے حکم دیا۔ جی دادا کہہ کر وہ سوئے ہوئے رخسار کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش بھی ان کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ بھیا، اس نے سوالیہ انداز میں پکارا۔ ہاں گڑیا میں ہوں، امی جی کو بھی جگاؤ، آپ لوگ ابھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ جی بھیا، تناوش کے لہجے میں شامل ہوئی بات رخسار کو حیران کر گئی تھی، مگر وہ زیادہ سوچنے کی زحمت کے بغیر گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی سے نکلتے انہیں حالی رکشہ مل گیا تھا۔ ان دونوں کے غائب ہوتے پاشا ماں بیٹی کا ہاتھ بٹانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ پہلے سے سارا سامان سمیٹ چکی تھی۔ یقیناً یہ کام وہ سر شام ہی سر انجام دے چکی تھی۔ کتنی دیر بھیا؟ تناوش نے بے صبری سے پوچھا۔ 3 بجے تک تمہیں لینے گاڑی پہنچ جائے گی۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی سکرین روشن کرتے ہوئے وقت دیکھا۔ 3 بجنے میں چند منٹ ہی رہتے تھے اور پھر اس کی سماعتوں نے گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ وہ بے صبری سے دروازے کی طرف آگی۔ پاشا اور بشرا اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکی، اسی وقت دروازے کو دھکیلتا ہوا شلوار قمیض میں ملبوس ایک لمبا ترنگا شخص اندر داخل ہوا۔ تناوش اس کی طرف یوں بڑھی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ کبیر تناوش کے لہجے میں محبت، بے صبری، بےتابی، خلوص اور نہ جانے کون کون سی کیفیت شامل تھی۔ کبیر کے جان آنے والے نے محبت بڑے انداز میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے دونوں بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ اس سے سر سے بلند کر کے وہ ہنسا۔ مجھے یاد کیا تھا؟ تناوش نے نفی میں سالا نہیں، بھولے ہی نہیں تو یاد کیا کرتی؟ اچھا ابھی وقت نہیں، ہم نے کافی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ اسے نیچے اتار کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پاشا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کے قریب پہنچتے وہ اسے سے لپٹتے ہوئے رو پڑا۔ ارے پاگل، روتے کیوں؟ کبیر دادا نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ پاشا نے سسکی بھری۔ آپ نے میرے کبیر دادا کو مار دیا۔ کبیر دادا آبدیدہ ہو کر بولا۔ ہاں، مگر اس کے بدلے تمہیں بڑے بھائی کا تحفہ بھی تو دیا ہے۔ بھیا آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کبیر دادا کو بھائی کہا تھا۔ کبیر دادا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر علیحدہ کیا۔ خوب دیکھ بھال اور سمجھداری سے وقت گزارنا جی بھیا، اس نے اس بات میں سہلا دیا۔ چلو سامان گاڑی میں رکھو، پاشا کو کہہ کر وہ بشرا کی جانب بڑھا۔ ماں جی آپ تیار ہیں؟ ہاں بیٹا، پچھلے کئی دنوں سے منتظر تھی، اس پگلی سے تو ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا ہے تمہارا نیا موبائل فون نمبر اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ ضرور بانڈا پھوڑ دیتی۔ ماں جی لگائیے، شکایتیں دیکھ لوں گی آپ کو۔ تناوش نے دھمکی دینے میں دیر نہیں کی تھی، تھوڑی دیر بعد ہی وہ سوزوکی کی وین میں اپنا سامان منتقل کر چکے تھے۔ پاشا سے ایک بار پھر محبت بھرے انداز میں مل کر کبیر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے تناوش بھی بے سادہ پاشا کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہی اپنا وعدہ یاد کرنا، تم بھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر پاشا نے اس کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اچھ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بشرا پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ الوداعی ہاتھ لہرا کر کبیر نے وین آگے بڑھا دی۔ پاشا وین کے موڑنے تک وہیں کھڑا وین کی اگبی بتیوں کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ میں ہفتہ بھر پہلے تناوش سے ہونے والی ملاقات کا منظر تازہ ہوا۔ بھیا آپ کہاں ہیں؟ چائے پیتے مجھ سے تناوش کی کال وصول ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ کیا دادا چلے گئے ہیں؟ ہاں، تناوش کا جواب اس بات میں تھا۔ اچھا میں آ رہا ہوں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور پھر چائے کی پیالی ختم کیے بغیر اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر پاشا کو بڑے بھائی جیسا احترام پیش کیا۔ وہ پاشا کے نشست سنبھالتے ہی بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بولو کیا بات ہے بھیا؟ میں انہیں جرم کی دنیا سے نکالنا چاہتی ہوں۔ تناوش نے بغیر کسی تمہید کے دل میں موجود بات اگلی تھی کیا؟ پاشا ششدر رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا ہونا ناممکن ہے گڑیا۔ ناممکن تو کبیر کا شادی کرنا بھی تھا، ناممکن تو ان کا مجھے بیوی کا درجہ دینا بھی تھا، ناممکن تو محترم بہرام پاشا کو مجھے بہن بنانا بھی تھا، ناممکن تو شمشیر دادا کو شکست کھانا بھی تھا۔ جب اتنے سارے ناممکن ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا۔ پاشا نے پوچھا۔ کیا تم نے اس موضوع پر دادا سے بات کیا؟ انہوں نے بھی یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تناوش کے چہرے پر حسرت نمودار ہوئی۔ دل کو کیسے سمجھاؤں؟ پاشا فلسفیانہ انداز میں بولا۔ دل کے ماننے والے کانٹے میں رہتے ہیں، وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولی۔ تب جب دل و دماغ کی مخالفت کر رہا ہو، اگر
تمہیں خطرے کا اندازہ ہوتا تو یقیناً تم ایسا نہ سوچتی۔ میری تجویز سننے کے بعد اگر آپ اپنے موقع پر ڈٹ رہے تو میں کبھی بھی کبیر کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ بولو، پاشا کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بے دلی سے بولا۔ تھوڑا سا سوچ کر تناوش اپنا منصوبہ بیان کرنے لگی۔ جوں اس کی بات آگے بڑھتی گئی، پاشا کی دلچسپی سوا ہوتی گئی۔ بات کے اختتام پر پاشا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، کیا کبھی دادا کو اس بات پر راضی کر سکتی ہو؟ اعتماد بڑے لہجے میں بولی، میں انہیں زہر کا بڑا پیالہ پینے کو کہوں تو بھی مجھے نہ سننے کو نہیں ملے گی۔ پاشا نے پوچھا، وجہ؟ کیونکہ ان کے لیے جان دینا مجھے اتنا آسان لگتا ہے جتنا باورچی خانے میں جا کر چائے بنانا، اور وہ مجھ سے بڑھ کر مجھے چاہتے ہیں۔ پاشا نے اس بات میں سہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، انہیں تیار کرو۔ اور تنامش نے مطمئن انداز میں سہلا دیا۔ پھر پاشا کبیر دادا کی مصنوعی چپکلش ہوئی ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پاشا نے لاکھ حسین نوشاد کا ساتھ ڈھونڈا، اور جب پاشا نے کبیر دادا کو سائے والے اڈے کی جانب بلایا، اس وقت ایک ویران سڑک پر وہ کبیر دادا کا منتظر تھا۔ انہیں اپنی کار کی ڈگی میں ایک لاش چھپائی ہوئی تھی۔ کبیر دادا اس کی کار میں بیٹھ گیا۔ اپنی جیبوں میں موجود سامان اس نے لاش کے کپڑوں میں منتقل کر دیا تھا۔ ذرا دور جا کر انہوں نے ریموٹ کنٹرول بم سے کار اڑا دی۔ کبیر دادا کو بس اڈے پر اتار کر بادشاہ تناوش کو لینے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا، اور کبیر دادا بس میں بیٹھ کر مونسہرہ روانہ ہو گیا، جہاں ایک دور دراز گاؤں میں اس نے گھر وغیرہ خریدنا تھا۔ اس سے سارے منصوبے کی روح رواں تناوش کے پاس نئے شہر کے بارے انہوں نے مل کر طے کیا تھا۔ آج وہ اپنے کبیر کو جرم کی دنیا سے نکال کر لی گئی تھی۔ پاشا خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، بوڑھے میں تمہیں دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ تم ایسا ہی کچھ کرو گی۔ جہاں رہو خوش رہو میری پیاری بہن۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تھا، اچانک ایک کار گلی میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر رکی۔ دو آدمی باہر نکلے، ان میں سے ایک بولا، کام ہو گیا دادا، چلو شروع ہو جو۔ اس نے اطمینان بڑے انداز میں سہلایا۔ دونوں نے کار کی عقبِ نشست سے دو عورتوں کی لاشیں نکالی اور گاڑی کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر انہوں نے کار کی ڈگی سے پٹرول کے کین نکالے اور دوبارہ اندر گھس گئے۔ چند منٹ بعد گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دونوں کاروں کے مکین آگ کا تماشا دیکھنے کے لیے رکے نہیں تھے۔ رات کے اس وقت بھی اچھا خاصا ٹریفک نظر آ رہا تھا۔ ایک بغلی سڑک پر دو موٹر سائیکل سوار ان کی وین سے ٹکراتے بچے تھے۔ دونوں نوجوان کافی بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اندھا ہے کیا موٹر سائیکل چلانے والا کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ بتاتا ہوں تجھے، کبیر دادا نے ہینڈ بریک کھینچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کو مخاطب ہیں، مگر اس سے پہلے کہ کبیر دادا دروازہ کھول کر باہر نکلتا، تناوش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبیر اس کی محبت بڑی سرکشی کسی موٹی زنجیر سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ وہ ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوب سے مسکان ابھری۔ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں آپ؟ کبیر نے بے بسی بڑے انداز میں سر جھکا لیا تھا۔ تناوش کھڑکی سے چہرہ نکال کر ان لڑکوں کو مخاطب ہوئی، بھائی میں معذرت چاہتی ہوں، غلطی ہماری، آپ میں کسی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ غصے میں لڑائی کے لیے تیار لڑکوں کے چہرے پر ہلکی سے ندامت ابھری کہ انہیں بھی اپنی غلطی کے بارے علم تھا۔ موٹر سائیکل چلانے والا فوراً بولا، کوئی بات نہیں بہن جی، بچت ہو گئی۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ بس اتنی سی بات ہی۔ اس کی طرف کھسکتے ہوئے تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں ہوں نا، آپ کی ڈانٹ کھانے کے لیے۔ میرے کبیر کا غصہ اتنا سستا نہیں کہ ہر ایرے گیرے پر لٹاتا رہے۔ وہ ہنسا، اتنی بڑی نہیں ہو جتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ وہ پل پیانہ انداز میں بولی، عورت کبھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جناب، وہ بیچاری تو ہمیشہ شوہر کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، بادشاہ کی بیوی، وزیر اعظم کی بیوی، سپاہ سالار کی بیوی، بھکاری کی بیوی وغیرہ وغیرہ، اور میں جس کی بیوی ہوں اس کا رتبہ تو بہت بڑا ہے نا، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ رتبہ، کبیر نے کہہ کر لگا، یہ بھی خوب کہی، اب بھول جاؤ رتبے کو محترمہ۔ وہ عقیدت مندی سے بولی، اپنے رتبے اور مقام کو دیکھنے کے لیے میرے دل میں جہانگیر جی ہوں، بات تمہاری نہیں لوگوں کے سمجھنے کی ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بڑھا۔ تناوش نے فوراً پوچھا، آپ کے نزدیک میں اہم ہوں یا لوگ؟ محبت سے بولا، جواب تمہیں معلوم ہے تو پھر لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا دفع کرو لوگوں کو۔ تم یہ بتاؤ، اس دن تمہارے لیے جو اتنی خریداری کی تھی، کیا وہ سارا سامان تم نے وہی چھوڑ دیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ پاشا نے بتایا ہے۔ وہ صاحب کوئی سے بولی، ہاں میں نے حرام کی دولت سے خریدی ہوئی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لی۔ امی جان سے پیسے لے گئے۔ اس موبائل فون کی قیمت بھی پاشا بھائی کو ادا کر دی تھی، کیونکہ نئی زندگی کی ابتدا میں حلال کے پیسے سے کرنا چاہتی ہے، اور یہی امی جان کی بھی منشا ہے۔
کبیر نے اکبر شیشے پر نگاہ دوڑا کر سیر سے ٹیک لگا کر اونگتی سانس پر نگاہ دوڑا، نہ جانے اسے سچ مجھ نیند آ رہی تھی یا وہ ان دونوں کو آزادی سے بات چیت کرنے کا موقع دینے کے لیے سوئی بنی ہوئی تھی۔ تمہارا گھر بیچ کر جو رقم وصول ہوئی تھی اس سے یہ گزارے لائق وین خریدی اور وہاں گاؤں میں ایک کنال زمین خریدی جس پر ابھی تک گھر بنانا ہے۔ کہ گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں بچے؟ نہیں، کچھ رقم بچ بھی گئے ہیں، انشاءاللہ گھر بن جائے گا۔ تو جب تک گھر نہیں بنے گا رہیں گے کہا؟ جس سے زمین خریدی ہے اس کی ایک کمرے کی بیٹھک چند دنوں کے لیے مانگ لی ہے، کیا وہاں گزارا کر لو گی؟ میں آپ کے ساتھ کھلے میدان میں بھی رہ لوں گی، اور سچ کہوں چھوٹے گھر میں رہنا آپ کے لیے مسئلہ ہے، ہم تو عادی ہیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ملائم ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیار بھرے انداز میں سہلانے لگی۔ بہت برا ہوا یار پاشا اتنا نیچ لالچی اور کمینہ نکلے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نوشاد کے چہرے پر سچ مجھ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اخلاق نے بھی پھیکے لہجے میں کہا، وہ اپنی قسمت ہی میں نہیں تھی یار۔ نوشاد خوف زدہ لہجے میں بولا، اس ظالم نے کبیر دادا کی دولت اور جائیداد کے لیے منہ بولی بہن کو جلا دیا تو اور کسی کے ساتھ کیا اچھائی کرے گا؟ ابھی سنبھل کر رہنا ہوگا بھائی، یہ کسی اور ذہن کا مالک ہے۔ اخلاق نے کہا، صحیح کہہ رہے ہو خان صاحب، اب تو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کبیر دادا کے بجائے اس کا پتہ کاٹنا چاہیے تھا۔ شاہ جی میرے ہاتھ تو کھڑے ہیں، ایسے ظالم کے خلاف کیا سازش کریں گے؟ اور جانتے اس نے اس دن کی بیٹھک میں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ کبیر دادا کے خلاف سازش کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ وہ ہمیں سنا رہا تھا کہ آپ محتاط ہیں۔ آپ محتاط ہی رہیں گے خان صاحب، یوں بھی ہمارے دل کی حسرتیں تو دل ہی میں رہ گی۔ اس شہزادی کے پھولوں جیسے بدن کو آگ لگاتے وقت دل بیت نہیں کانپا ظالم کا، اور جنازے پر بھی کسی بے حیائی سے چہرے پر افسوس طاری کیا ہوا تھا۔ بغیرت نے اخلاق حسین افسوس بڑے انداز میں سلائے۔ نوشاد افریدی چہرے پر پریشانی لیے خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں نے تنامش کے حصول کی جتنی کوشش کی تھی تمام رائے گا گئی تھی، اور اب تو وہ کسی کوشش سے بھی رہ گئے تھے۔ جب وہ ہی نہیں رہی تھی تو کوششیں کیا کرتے؟ ابتدائی 2-3 ماہ انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو بتدریج ختم ہو گئی تھی۔ کبیر نے پرانی زندگی کو اس طرح بلا دیا تھا جیسے وہ کبھی غلط کاموں میں ملوث ہی نہ رہا ہو۔ تنامش کی محبت بڑی توجہ نے اس کے دل میں کبھی عیش و آرام کی زندگی چھوڑنے کا ملال پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے کبیر کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی، اس کی اتنی خدمت کرتی کہ بعض اوقات وہ شرمندہ ہو جاتا۔ اس نے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھولنے کے ساتھ وہ سوزوکی وین پر گاؤں کے چند بچوں کو شہر کے اسکول لے جاتا لاتا بھی تھا۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہوئے جانے کتنی دیر وہ مناجات میں مصروف رہی، اپنے بھائی کی حیات تو اس کی رائے راست پر لوٹنے کی دعائیں مانگتی، مگر شاید اس کی دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا تھا کہ وہ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ لے بیٹھی تھی کہ بادشاہ کی گرفتاری کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ اس کے پھانسی ہو جانے کی خبر سن رہی تھی۔ رینجرز کے حکام نے بڑی سرعت و تیزی سے گینگسٹر کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ چند دنوں میں بہرام پاشا کی پھانسی کی خبر پرانی ہو گئی تھی، مگر تنامش کے سینے میں لگنے والا یہ زخم اتنی جلدی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پاشا کی پھانسی کو 2 ماہ ہونے کو تو ایک دن وہ گھر کے کام ختم کر کے اسما کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بشرا نے کہا، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ نہیں ماں جی، آپ اسے پکڑے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اسما ماں کے حوالے کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کون؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، نسوانی آواز نے پوچھا، یہ کبیر صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ یوں تو کبیر کو تمام گاؤں والے حافظ صاحب ہی کہہ کر بلاتے تھے، وہ یقیناً مقامی نہیں تھی ورنہ اس انداز میں مخاطب نہ کرتی۔ دروازے پر کالا نقاب اور ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ اندر آ جائیے بہن، اس نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا، مگر اس کے پیچھے راحت حالہ کو دیکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ راحت حالہ بوڑھی طرح اسے لپٹی تھی۔ چل ہٹ بے وفا، راحت حالہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، پچھلے 2 سال سے حالہ اپنی بیٹی کی موت کا سوگ منا رہی ہے، اب آ کر پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا آئیے بیٹھیے تو صحیح۔ ندامت بڑی ہنسی سے اسے کھینچنے لگی۔ ہمارے ساتھ میرا شوہر بھی ہے۔ جوان لڑکی سے وہ مخاطب ہوئی، نہ جانے کیوں تنامش کو وہ دیکھی بالی ہوئی لگ رہی تھی۔ اندر بلا لو بہن، وہ سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آ جائیے جی، لڑکی نے آواز دی۔ اسی وقت چہرے پر مفلر لپیٹے ایک مرد 2 بھاری بیگ اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ اس کے مفلر لپیٹے چہرے پر نظر پڑتے تنامش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے اسے کسی اپنے کی یاد دلا دی تھی۔
اس کی نظریں اجنبی مرد کے چہرے پر چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی یک تک اسے دیکھا تو پھر اس نے تناوش کا زیادہ امتحان نہیں لیا تھا اور اپنے چہرے پر لپیٹا مفلر کھول دیا۔ بھیا، تناوش کی چیز سے صحن گونج اٹھا تھا۔ اس سے لپٹتے وہ بے ساتھ رو پڑی۔ ارے پاگل، روتی کیوں ہوں؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر ہو گئی مگر والدے کے مطابق آ تو گیا ہوں۔ ہم نے آپ کے متعلق بہت بڑی خبر سنی تھی، گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوئی۔ تو اچھی خبر نہیں سنی تھی؟ اس نے کالے نقاب میں ملبوس لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اسی وقت لڑکی نے نقاب ہٹایا۔ تناوش، رخسانہ بابی کہتے وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی۔ اچھا، مجھے ساری بات بتائیے نا۔ رخسانہ سے ملتے ہی وہ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بارے بعد میں بات کرتے، پہلے میں ماجد سے تو مل لوں۔ وہ بشریٰ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش کبیر کو بلانے کے لیے کال کرنے لگی۔ رات کو کھانا کھاتے وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ رینجرز کا آپریشن شروع ہوتے اس نے رینجرز فورس کو کمانڈ کرنے والے کرنل سے ملاقات کی اور وعدہ ماب کا پابند کر تمام گینگز کو پکڑانے کی آفر کر دی۔ کرنل نے فوراً ہی اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا گیا اور وہیں سے تمام گینگ کی مخبری کر کے گرفتار کرواتا رہا تھا۔ کاشف راجپوت کے اعتماد میں لے کر اس نے ساری بات بتائی، اسے لندن فرار کروا دیا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے منصوبے کے مطابق خود رینجرز کو گرفتاری دی۔ اپنے تمام دھندوں کے ثبوت، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، ہر چیز کے بارے میں اس نے رینجرز کے کرنل کو بلا کم وقاص اطلاعات فراہم کر دی تھی۔ اسے سچائی، خلوص ایمانداری سے سرکار کا ساتھ دینے پر اس سے معافی مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی پھانسی لگنے کا ڈرامہ رچایا تاکہ کوئی بچا ہوا دشمن انتقام وغیرہ کے لیے اسے ڈھونڈتا نہ رہے۔ اور پھر رینجرز کے کرنل ہی کی وساطت سے اس ایک نئی شناخت مل گئی تھی۔ جانتی ہو میرا نام کیا ہے؟ وہ تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہہ سکتی ہوں بھیا، اس نے ناعلمی کے انداز میں سہ لایا۔ اچھا، اگر تمہیں میرا نام نیا نام رکھنے کا کہا جاتا تو کیا رکھتی؟ شاہ نواز، تناوش نے بغیر سوچے دل کی بات ہونٹوں سے نکال دی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اسے جانب بڑھایا جس پر شاہ نواز بلد محمد رفیق لکھا ہوا تھا۔ بھیا، تناوش نے جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تھا۔ جانتی اس شناختی کارڈ کا نمبر اور ساری تفصیلات شاہ نواز بائی ہی کی ہے۔ آپ لوگوں کے کراچی سے آتے وقت میں نے امی جان سے شاہ نواز بائی کا شناختی کارڈ مانگ لیا تھا اور اب میں قانونی طور پر تمہارا بڑا بھائی ہوں، اس لیے خیال کرنا غلطی کرنے پر سخت پٹائی ہو سکتی ہے۔ کبیر نے پوچھا، اور پٹائی والے بھائی صاحب، اپنے سسر صاحب کی تو خبر ہی نہیں بتائی۔ شہاب قصوری صاحب کا کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے کراچی چھوڑنے کے 3 ماہ بعد دل کے دورے سے وہ انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ہی یہ محترمہ میرے گلے پڑ گئی۔ بادشاہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے ماحول میں چھائی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ کبیر دادا صاحب کو اسے بولا، اچھا محترم، گھر میں 3 کمرے ہیں، ایک کمرہ میرے تناوش کے استعمال میں رہتا ہے، ایک مہمان جی ہوتی ہیں اور اب راحت حالہ بھی ان کے ساتھ رہ لیں گی، تیسرے کمرے میں کاٹ کباڑ بڑا پڑا ہے، وہ اپنے لیے صاف کر لینا اور جلد از جلد کوئی محنت مزدوری شروع کرو، پرانی عیاشی کو بھول جاؤ، کام کرتی ہے میری جوتی، اب بھی کروڑ پتی ہوں۔ بادشاہ نے فخر سے شادی چھوڑی کی، گویا حرام سے اب تک پیچھا نہیں چھوڑوا پائے۔ کبیر دادا نے اسے ملامتی نظروں سے گویا تناوش بھی افسوس بڑے انداز میں اسے تکنے لگی تھی۔ اللہ نہ کر بھائی، کیسی باتیں کرے؟ بادشاہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ حکومت کی طرف سے 5 کروڑ نقد انعام ملا ہے بھیا، پازی، بندیاں، موتیوں کا ہار اور بندے لینے ہیں۔ تناوش فوراً اس کا بازو پکڑ لاڑ بڑے لہجے میں بولی۔ کبیر دادا نے کہا لگا، کہا ہاں، اسے لے کر دو تاکہ لونگ لاچی والے گانے پر رقص کا وعدہ پورا کر سکے۔ تناوش منہ بزورتے ہوئے بولی، میں نہیں لیتی۔ تمام کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بادشاہ اس کا سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ تمام چیزیں میں پہلے ہی سے اپنی گڑیا کے لیے خرید کر لے آیا ہوں، اس کے ساتھ بہت سارے کپڑوں کے سوٹ بھی ہیں۔ ساجھوچی سے تناوش کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اور ایک نیا موبائل فون بھی خریدا ہے، بتا اس میں کون سی ویڈیو بنائی ہے؟ کون سی بھیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ لونگ لاچی والے گانے کی ویڈیو، تاکہ میری گڑیا کو وعدہ پورا کرنے میں آسانی رہے۔ تمام نے زوردار کہکہ لگایا اور تناوش، بھیا میں اب سے بات ہی نہیں کرتی، کہتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔